بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صبح نہار منہ یعنی بغیر کچھ کھائے پیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو 7 دن لگاتار 7 دن کرنا، بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق 7 دن کرنا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ دولت عطا فرما دیں کہ آپ کے گھر میں مال اور دولت رزق رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے گی۔ داتا علی اجمیری کا اس عمل کے بارے میں کہنا تھا کہ اس عمل کو کر لینے سے اتنی دولت مل جاتی ہے، اگر کنویں میں بھی پھینکنا شروع ہو جائے تو کنواں تو بھر جائے گا لیکن دولت ختم نہ ہوگی۔ بس عمل کو پوری توکل اور پورے یقین کے ساتھ کر لو۔ آج کے ویڈیو میں یہی بہت ہی خاص عمل آپ بہن بھائیوں کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے میرے چینل AR مدنی مشورہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں یہ صدیوں پرانا ہے، لیکن آج تک جس نے پورے یقین اور توکل کے ساتھ اس عمل کو کر لیا ہے تو یقین مانیں زندگی میں وہ دوبارہ کبھی دولت اور پیسے سے محروم نہیں ہوا، اور نہ صرف وہ پوری اپنی زندگی میں دولت میں کھیلا اور اس کے آنے والی 7 نسلوں تک دولت، پیسے اور رزق کی تنگی نہیں آئی، کیونکہ یہ مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے میں جتنا آسان ہے وزن میں اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ پھر چاہے رزق کی تنگی ہو، بے بردگی ہو، تنگ دستی ہو یا آپ پر کسی بھی طرح کی بندش ہوئی آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آتا نہ ہو، تو اس عمل کو کر لینے کے بعد ہر قسم کے مسئلہ، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی رزق کی تنگی کا ایسے خاتمہ ہوگا جیسا خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ 10ویں صدی کے آخری کچھ سالوں کی بات ہے۔ داتا علی اجمیری افغانستان سے لاہور ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ ایک دن داتا علی اجمیری لاہور کی گلیوں سے چلتے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند شاگرد بھی موجود تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آٹے کی ایک چکی کے سامنے ایک بے حد غریب شخص کھڑا ہے۔ وہ شخص چکی کے مالک سے فریاد کر رہا ہے کہ بس آج کے لیے مجھے آٹا دے دے، کیونکہ میرے بچے گھر پر بھوکے بیٹھے ہوں، میری بیوی کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا ہے اور نہ ہی پیا ہے۔ اگر آج کا دن بھی انہیں کھانا نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ نہ رہ پائے۔ بس آج کے دن کا مجھے آٹا دے دے، کل میں کچھ بھی کر تمہارے جتنے بھی پیسے ہیں میں چکتا کر دوں گا۔ پہلے تو وہ چکی کا مالک آٹا دینے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے شاید اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھتا اور وہ اس غریب شخص کو کہتا ہے کہ آج آٹا لے جاؤ، لیکن کل سے میں تمہیں آٹا نہیں دوں گا۔ پہلے ہی تمہارا ادھار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آج کے دن کا آٹا لے جاؤ، لیکن کل سے میں کسی صورت آٹا نہیں دوں گا۔ جس کے بعد وہ غریب شخص بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، چکی سے آٹا لیتا ہے اور بھاگتا بھاگتا اپنے گھر جاتا ہے۔ جس کے بعد داتا علی اجمیری اس شخص کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن داتا علی اجمیری کو پھر سے وہ شخص نظر آتا ہے۔ وہ شخص بے حد پریشان ہوتا ہے۔ آپ اسے آواز دیتے بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ وہ شخص داتا علی اجمیری کو بتاتا ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، لیکن مجھے کئی دن ہو گئے کوئی کام نہیں مل رہا، کوئی بھی مجھے مزدوری نہیں دے رہا، جس وجہ سے نوبت آ چکی ہے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی تنگ دستی ہے اور میرے گھر میں آٹا تک موجود نہیں۔ کل تو میں کسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر لی، لیکن آج لگتا ہے کہ میرے بیوی بچے کو پھر سے بھوکا سونا پڑے گا۔ جس کے بعد وہ شخص آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ جس کے بعد داتا اجمیری اس شخص کو کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھو، اور میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اسے بس 7 دن بتائے ہوئے طریقے سے کر لینا۔ تمہارے جتنے بھی رزق، دولت اور پیسے کے مسائل وہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ تمہارے گھر سے تنگ دستی، غربت اور پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص داتا اجمیری کو پھر سے ملتا ہے، لیکن اس وقت اس کا حلیہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ جیسے وہ شخص داتا اجمیری نظر آتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور رونے لگتا ہے اور آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے۔ وہ شخص روتے روتے کہتا ہے کہ میں اتنا غریب ہوتا تھا کہ میرے بیوی بچے کو کئی کئی دن پھاقے کاٹنے پڑتے تھے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے عمل کو کر کے لینے کے بعد آج میرے پاس اتنی دولت، اتنی پیسہ ہے کہ میں غریبوں میں، غریب رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں پیسے بانٹتا پھرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے گھر سے دولت اور پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ تو
تو پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل اتنا زیادہ برکت والا اور طاقت والا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ عمل قرآن کی ایک عمل چھوٹے سے سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر چھوٹی سی عمل ہے، لیکن بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو سورہ کوثر زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن آپ نے لگاتار 7 دن ایک خاص ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، آپ کے جتنے بھی رزق، دولت اور پیسے کے حوالے سے پریشانیاں آتی یا کوئی بھی اور مسئلے تھے، وہ ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتنی زیادہ دولت اور پیسہ آئے گا کہ گھر میں اسے رکھنے کی جگہ نہ باقی رہے گی۔ سورہ کوثر کے اس عمل سے بزرگان دین ایسے لوگوں کو بتایا کرتے تھے جن پر سخت تنگ دستی اور غربت چھائی ہوتی تھی، ان کے گھر میں بہت ساری پریشانیاں اور مسئلوں میں گھر کر رکھا ہوتا تھا، پریشانیوں، مصیبت اور رزق کی تنگیوں میں گرفتار ہوتے تھے۔ سورہ کوثر کا نزول بہت خاص ہے۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے جسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے پر آپ پر درود اسلام بھیجنے پر تمام امت اس چشمے کے اس گرد اکٹھے ہو جائیں گے، جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے، جس کے بعد ان کی بخشش ہوتی جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگتے جگر آپ کے بیٹے انتقال فرما جاتے ہیں، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جس باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ دکھ تو ہوگا ہی، لیکن مشرکین مکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز مارنا شروع کرتے ہیں۔ اسی موقع پر نعوذ باللہ آپ کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، یعنی کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ آپ کا تو کوئی نام نہ لینے والا ہوگا۔ مشرکین مکہ یہ باتیں سن کر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تو اللہ پاک نے اس وقت اس سورہ کی نازل فرمایا۔ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک 3 بار یا 21 بار یا 7 بار یا 5 بار پڑھ لے، اس کے بعد سورہ کوثر 141 بار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر تحفے میں دی جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو۔ جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں تو اصل میں وہی لوگ ابتر ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، اصل میں ان کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آج 1400 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دکھ پہنچاتے تھے، آپ پر طعنہ کس رہے تھے، ان کا تو نام و نشان باقی نہیں بچا۔ اور اس طرح سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور اس طرح درود پاک 3 بار پڑھے، سورہ کوثر 141 بار پڑھے، یا رزاق کو 101 بار پڑھے، اور لاسٹ میں پھر 3 یا 21 بار درود پاک پڑھے۔ اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، تک قیامت قائم نہیں کر دی جاتی، اس دنیا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، اور وہ لوگ جو آپ کو طعنے مار رہے تھے ان لوگوں کا نام صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے۔ سورہ کوثر کا نزول جان لینے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی طاقتور سورہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بھی طرح کا خوف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈر ہے، پھر چاہے دشمن کا ڈر ہو، رزق کی تنگی کا ڈر ہو، یا آپ کو اولاد کا ڈر ہو، یا آپ کے کاروبار کا ڈر ہے، یا آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی تنگ دستی ہے، یا آپ کو کسی سے جان کا خطرہ ہے، یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو آپ بہت زیادہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا حل نظر نہیں آ رہا، تو آپ ان تمام مسائل کے لیے سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب پیارے بہن بھائی، میں آپ کو عمل کے بارے میں بتاتی چلتی ہوں کہ اس عمل کو کیا کیسے جاتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس عمل کو لگاتار 7 دن کرنا ہے۔ صبح نہار آپ نے صبح اٹھنا ہے، نہ ہی کچھ کھانا ہے اور نہ ہی پینا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس عمل کو کر لینا چاہے تو باوضو ہو کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، یا تو چاہے بنا وضو کے بھی اس عمل کو کر سکتے، لیکن بزرگان کا یہی کہنا ہے کہ آپ اگر باوضو ہو کر کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے 21 بار یا 3 بار درود پاک پڑھنی ہے۔
اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 21 بار پڑھیں، اور اگر ٹائم کی قلت ہے تو 3 بار بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 141 بار پڑھنا ہے، اسکرین میں آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد 141 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لینا، اور سورۃ کوثر بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے اور آپ بہت آسانی سے 141 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے۔ جب آپ 141 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنے دل میں سوچئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور پیسہ نہیں آتا، یا آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا آپ کے کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا، یعنی آپ کے جو بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنے دل میں سوچ لیں اور 101 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو، اس طرح آپ کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یعنی یا رزاقو، جب آپ 101 بار یا رزاقو کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے آپ نے یا تو 3 بار یا تو 21 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 21 بار بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ کو دعا میں اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے، پورے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ دولت مانگنا چاہتے ہیں دولت مانگیں، یا کوئی بھی اور پریشانی ہے، یا آپ کو کسی سے خطرہ ہے، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، اس کے بارے میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ لگاتار 7 دن اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر آپ کے تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ پیارے بہن بھائی، رزق، دولت اور ایک اور طرح سے بھی آپ سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 21 بار پڑھ لیا کرنی ہے، 21 بار سورہ کوثر پڑھنے پر۔ سورہ کوثر کا نزول خاص کر ہمارے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا، اس لیے یہ بے حد طاقتور سورہ ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں مسئلے، پریشانیاں اور مسائل باقی نہیں بچتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائی کے جتنے بھی مسئلے، پریشانیاں انہیں دور فرمائے، اور آپ کے دسترخوانوں اور رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائے کہ جتنا آپ نے سوچا ہی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور رکھیے گا، اور مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل AR مدنی مشورہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔